وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب أمورنا كلها بالخير. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بحق إله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توفني مسلما والحقني بالصالحين. صدق الله مولانا العظيم. الحمد لرب هو شاف لسقيمي والشكر لمن رحم من كل رحيم. سب تعریف اللہ پاک کے لیے ہے. وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اور اسی کا فضل عظیم ہے. جل وعلا شان و عم نوالو ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ محمد. حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کا دن جمعرات ہے، اور آج کی محفل میں مجھ فقیر گنہگار کے والد ماجد حضرت علامہ شیخ طریقت صاحبزادہ علم الدین القادری علمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فاتحہ ایصال ثواب کی شامل ہے. یعنی کہ آج کا دن آپ کے عرس مبارک کا دن ہے. گزشتہ جمعرات کو عرس مبارک تھا جد امجد حضرت مولانا الحاج الحافظ الشاہ محمد غلام رسول القادری رحمۃ اللہ علیہ کا جو 53واں عرس تھا. اسی میں بڑی فاتحہ یا بڑا بیان ہو چکا ہے. آج چونکہ دن ہے اور جمعرات بھی ہے، اور ویسے بھی ذکر اللہ کی محفل ہوتی ہے، اس لیے آج کی محفل میں ان کے کچھ ارشادات، ان کی تعلیمات پر محدود وقت میں گفتگو کرنے کی کوشش ہوگی اور فاتحہ ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اس سے قبل کہ قرآن مجید کے 13ویں پارے سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 کا مختصر حصہ میں نے تلاوت کیا ہے، اس پر گفتگو ہو. ایک ذکر جو بہت پرانا ذکر ہے، حضرت والد ماجد کا لکھا ہوا، اور ہم اکثر و بیشتر پڑھتے بھی رہے ہیں. اس کے الفاظ مل کر پیش کریں گے بارگاہ الہی میں. یہ ذکر جو ہے نفی اثبات لا الہ الا اللہ میں دو حصے ہیں، ایک نفی اور ایک اثبات.
تو اس میں جو ذکر ہے الفاظ وہ اس بات والا ہے. اور کلمہ طیبہ کا حصہ بھی ہے. چنانچہ یہ ذکر کے الفاظ پیش کر کے پھر گفتگو ہم کریں گے. ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. قادری مستی کا رنگ ہے، کیف الستی کا رنگ ہے، نور کی ہستی کا رنگ ہے. الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. قادری مستانے پیلے، چشتی دیوانے پیلے، بھر کے یہ پیمانے پیلے. الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. طائر ملکوتی کی غذا ہے یہی دانۂ ذکر خدا، اس کا نشے من قرب خدا. الا اللہ الا اللہ الا اللہ. دکھ میں یہی دم شافی ہے، سکھ میں یہی دم کافی ہے، سب کو یہی تو معافی ہے. الا اللہ الا اللہ الا اللہ. جائے خودی مٹ جائے دوئی، تجھ میں ہو پیدا نیک خوئی، دل میں ہو تیرے ایک سوئی. الا اللہ الا اللہ. دور ہو غم مٹ جائے علم، آمین. دور ہو غم مٹ جائے علم، تجھ پہ صدا ہو لطف و کرم، بندہ مومن کے ہر دم. الا اللہ اللہ. قادری علمی تم کو ملا، فیض یہ والد ماجد کا. قادری علمی رحمت اللہ علیہ، قادری علمی تم کو ملا، فیض یہ والد ماجد کا. ذکر یہ تم نے خوب لکھا، الا اللہ آمین. ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
آپ میں سے جو حضرات گزشتہ جمعرات کو بڑے عرس کی محفل میں شامل تھے، 3.5 گھنٹے کی محفل ہوئی ہے، اس میں بہت سی تعلیمات اس خانوادہ علمیہ قادریہ کے بزرگان دین کی بیان میں آ گئیں اور آپ نے اس کی تشریح و تفصیلات سن لی، جس سے یہ تو معلوم ہو گیا، ثابت ہو گیا کہ ہمارا یہ سلسلہ دراصل تعلیمات کا سلسلہ ہے، نہ عملیات کا ہے، نہ تعویذات کا ہے، نہ کسی اور باتوں کا ہے، تعلیمات کا سلسلہ ہے۔ اور وہ جتنی تعلیمات اکابر صوفیہ کے دستور العمل سے ہم تک پہنچتی ہیں یا کتابوں میں ملتی ہیں، تقریباً تمام تر تعلیمات ہمارے اس سلسلے میں پائی جاتی ہیں۔ اگر کسی کو شک و شبہ ہو یا پھر کسی کو مزید تفصیلات حاصل کرنی ہو، وہ جب چاہے آ سکتا ہے اور اس بارے میں گفتگو بھی کر سکتا ہے۔ تو گزشتہ جمعرات کو جو محفل تھی اس میں بہت کچھ باتیں ہو گئی تھی، کیونکہ وقت تھا، لیکن ابھی وقت محدود ہے۔ یہ مغرب سے عشاء کے بیچ کی محفل ہے اور اس میں محدود بات ہو سکتی ہے مختصراً۔ تو کچھ تعلیمات تو آپ نے گزشتہ جمعرات میں بھی والد ماجد کے حوالے سے بھی سن لی تھی۔ پھر جد امجد حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول القادری الرحمہ کی تعلیمات بھی آپ نے سن لی تھی۔ پھر میرے خاندان کے عظیم صوفی بزرگ والد ماجد کے نانا، حقیقی نانا، حضرت عارف باللہ صوفی سائیں عبد الغنی القادری قلندری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات بھی آپ نے سن لی تھی، اور اس لیے سنی تھی کہ تعلیمات کا ذکر ہو رہا تھا، اور یہ ذکر ہو رہا تھا کہ ہمارے خاندان کے تمام مشائخ نے ہر موضوع پر تعلیم دی ہے، قرآن کا موضوع یا حدیث کا موضوع، قرآن کی کوئی بات ہو یا حدیث کی کوئی بات ہو، قرآن کا کوئی پیغام ہو یا حدیث کا کوئی پیغام ہو، اس پیغام کی روشنی میں آپ کو ہمارے بزرگوں کی تعلیمات مل جائیں گی، کہیں نثر میں ملیں گی اور کہیں نظم میں ملیں گی، منظوم۔ تو اصل بات تو ہے تعلیم، کہیں نثر میں مل جائے، کہیں نظم میں مل جائے، ہر طرح سے تعلیم مل جائے گی۔ تو اس وقت چند ارشادات علمی کے نام سے میں نے 1997 میں مرتب کیے تھے، یعنی کئی سال پہلے، کتاب ارشادات علمی۔ جیسے میں نے اپنے جد امجد کے ملفوظات میں سے گزشتہ جمعرات کو کچھ ملفوظات بیان کیے، وہ تو میں نے والد ماجد کی حیات میں مرتب کیے تھے، اور غالباً 1985 میں مرتب کیے تھے، اور یہ جو ارشادات ہیں میرے والد ماجد کے، یہ میں نے 1997 میں مرتب کیے۔ ان میں سے کچھ ارشادات میں بیان کرتا ہوں اور اسی پر گفتگو بھی کرتا ہوں۔ اس سے قبل میں نے آیت شریفہ کا ایک مختصر حصہ جو تلاوت کیا ہے، وہ کیا کیا؟ سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 اور اس کا ایک بالکل مختصر حصہ پڑھا میں نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین۔ بڑا اہم حصہ ہے،
آیت شریفہ کا، قابل توجہ ہے، قابل غور ہے۔ یوسف علیہ السلام پیغمبر ہیں، نبی ہیں، ان کی دعا ہے قرآن میں۔ قرآن کے اندر پیغمبروں کی دعائیں تو ملتی ہیں نا ہمیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ دعا ہے، توفنی مسلمہ، اے اللہ مجھے اسلام پر موت عطا فرما، حالت اسلام میں موت عطا فرما، وفات دے، توفنی مسلمہ، اسلام پر موت دے۔ دوسرے معنوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرما برداری میں موت دے، کیونکہ اسلام کا ایک معنی ہے تسلیم کرنا، گردن نہادن، فرما برداری کرنا، تو کہیں فرما برداری بھی ترجمہ ہے، اور کنز الایمان میں جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ مجھے اسلام کی حالت میں موت عطا فرما، والحقنی بالصالحین، اور مجھے اپنے قرب کے لائق بندوں کے ساتھ شامل فرما۔ یہ ہے حصہ آیت شریفہ کا، اسی پر مجھے بات کرنی ہے اور اسی کو آپ سماعت کریں گے۔ پہلی بات کیا ہے؟ توفنی مسلمہ، اسلام کی حالت میں مجھے موت دے۔ اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ موت تو سب کو آئے گی، انسان کو بھی آئے گی، جانور کو بھی آئے گی، جنات کو بھی آئے گی، سب کو آئے گی، مگر کون سی موت قابل قدر ہے، کون سی موت قابل تحسین ہے؟ وہ اسلام کی موت ہے، تاکہ یہ پیغام جائے کہ موت تو سب کو آئے گی، مگر ہر ایک کے لیے یہی دعا ہے کہ اللہ مجھے دین اسلام کی موت عطا فرما، اسلام پر۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے اس طرح کی دعا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور ہرگز مت مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ یہ بھی ہے، یہ پیغام بھی ہے، ہرگز مت مرنا، یعنی کہ مرنا تو ہے مگر کسی اور موت پہ مت مرنا، یہ دعا مانگو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مت مرنا سوائے اس کے کہ تم مسلمان ہو، یعنی اصل موت بندے کی جو ہے، جو اللہ کو پسند ہے، وہ اسلام والی موت ہے۔ اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ یہی دعا ہر ایک کے لیے بہت بڑی دعا ہے۔ ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، تفسیر کبیر کے مفسر، جن کی تفسیر ہے تفسیر کبیر، حضرت علامہ فخر الدین رازی، جن کو امام رازی کہا جاتا ہے، انہوں نے لکھا ہے اپنی تفسیر میں اس آیت کے ضمن میں کہ میں روزانہ یہ دعا مانگتا ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا میں روزانہ مانگتا ہوں، یعنی انہوں نے اس کو اپنے لیے اپنا لیا، اس دعا کو۔ تو انبیاء کی تعلیم، نبی یا رسول کی تعلیم امت کے لیے ہوتی ہے نا۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بہت سی باتیں امت کے لیے فرمائی، امت کی تعلیم کے لیے، کہ ان کو یہ علم حاصل ہو جائے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے دعا تو مانگی اپنے لیے، مگر یہ ہمیشہ کے لیے، ان کے وقت میں بھی
ان کی امت کے لیے اور اس امت کے لیے بھی یہی تعلیم ہے. کیوں کہ اللہ نے قانون کو بدلا نہیں. کوئی ایسی آیت نہیں آئی کہ اسلام کے سوا کوئی بھی موت ہو وہ اللہ کو قبول ہے. ابھی آپ نے سنا کہ ایک جگہ یہ فرمایا نا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, تم ہرگز مت مرنا مگر یہ کہ مسلمان ہو کر. تو اسلام والی موت اللہ کو پسند ہے, کلمے پر موت ہو. اب اکثر لوگ یہ کہتے ہیں دعا کرنا کلمے پر موت ہو. کلمے پر موت کا مطلب یہی نہیں ہوتا کہ کوئی مرتے وقت کلمہ زبان سے پڑھ ہی لے تو ہی کلمے پر موت کہلائے گی. بعض اوقات انسان پڑھنے کے قابل ہی نہیں ہوتا, اچانک بھی موت آ جاتی ہے, یا بندہ بے ہوشی کی حالت میں ہوتا ہے اسی میں موت آ جاتی ہے, یا بندہ نیند کی حالت میں ہوتا ہے اسی میں موت آ جاتی ہے سوتے ہوئے, اللہ اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے. تو کلمہ کہاں سے پڑھا اس نے؟ تو کلمہ پڑھنے کا مطلب یہی نہیں ہے کہ باضابطہ وہ زبان سے کلمہ پڑھے, بلکہ کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کی موت ہی کلمے کے عقیدے پر ہو, جس کو کہتے ہیں اسلام. اسلام میں بھی تو کلمہ ہے نا, کلمہ طیبہ پڑھایا جاتا ہے نا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کافر بھی یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. تو کلمے پر موت کا مطلب یہی ہے کہ جب وہ فوت ہو بندہ یا عورت یا مرد مسلمان, تو اس کی موت حالت اسلام میں ہو. حالت اسلام کا مطلب کلمہ, کلمے پر ہو. اب یہ جو یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی ہے, یوسف علیہ السلام تو بادشاہ بھی ہو گئے, سلطنت ان کو مل گئی اور بڑی شان ان کی ہو گئی یوسف علیہ السلام کی, اس میں تو کوئی شک نہیں. مگر دعا یہ فرما رہے کہ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین, یا اللہ تو مجھے اسلام کی حالت پر موت عطا فرمانا اور مجھے صالحین سے ملا دینا. اب علماء نے یہ فرمایا ہے تفاسیر میں کہ کسی کے ذہن میں اگر یہ خیال آ جائے کہ ایک عام بندہ اگر یہ کہے کہ یا اللہ مجھے اسلام پر موت دینا اور نیکوں سے مجھے ملا دینا, تو سمجھ میں آ رہی بات. ایک نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نیکوں سے ملا دینا, والحقنی بالصالحین, قرآن کے الفاظ ہیں نا, یوسف علیہ السلام کی زبانی ہو رہی بات کہ انہوں نے دعا مانگی کہ مجھے نیکوں کا قرب عطا فرمانا, الحاق کر دینا, والحقنی اٹیچمنٹ, اے اللہ میری اٹیچمنٹ نیکوں سے کر دینا. عام طور پر جب ہم کہتے ہیں صالحین تو عرف عام میں اس سے نیک بندے جن میں اولیاء اللہ ہیں وہ مراد لی جاتی, لیکن خود انبیاء بھی صالحین ہیں, انبیاء کرام بھی. تو علماء نے ارشاد فرمایا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی مراد یہاں جب نیک سے ملانے کی ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آبا و اجداد سے ملنے کی دعا مانگی. یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام جو ان کے والد تھے, پیغمبر تھے, حضرت اسحاق علیہ السلام جو ان کے والد تھے, پیغمبر تھے, یوسف علیہ السلام کے دادا, پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اسحاق علیہ السلام کے والد تھے. تو یہ سلسلہ کہاں تک گیا؟ باپ دادا تک چلا گیا نا. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ جب کسی کے باپ دادا نیک ہوں اور اولاد بھی اگر ایمان پر ہو تو عمل میں اگر کمزور بھی ہو تو باری تعالی جل شانہ عما نوالہ اپنے فضل و کرم سے
اس اولاد کو اپنے آبا و اجداد جو کہ نیک گزرے ان کے ساتھ قیامت میں ملا دے گا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ دعا، اب آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد 23 سال زندہ رہے اور 120 سال کی عمر پائی یوسف علیہ السلام نے، اور اس کے بعد ان کا وصال ہوا. اب جب وصال ہوا تو ایک بڑی اہم بات ہے جو آپ سن لیں بطور عقیدہ، کسی کے سامنے کہیں. میں جب اپنے اہل حلقہ سے مخاطب ہوتا ہوں تو دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہاں سے جو علم لے کر جائیں، عقائد کا، تعلیمات کا، یہاں سے کچھ حصہ لے کر جائیں تو وہ ان کو خود بھی کام آئے اور کسی کو بتانے میں بھی کام آئے. کسی منکر کو، کسی دہریے کو، کسی اعتراض کرنے والے کو اب بتا سکو کوئی بات. یہ جو یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی، اور دعا مانگ کے جب ان کی وفات ہوئی تو لکھا ہوا ہے تفاسیر میں کہ مصر والوں نے اپنے اپنے طور پر، ہر محلے والے نے کوشش کی کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ ہمارے محلے میں دفن ہو. کیوں کہ پیغمبر ہیں، ہمیں ان کا قرب ملے، ان کی نزدیکی ملے. اب یہ بات عقیدے سے تعلق رکھتی ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ ہمارا حشر اور ہماری وفات اور ہماری تدفین کوئی اگر ایسی جگہ کرا دے جہاں قرب و جوار میں صالحین ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی برکت حاصل ہوتی ہے. ورنہ مصر کے رہنے والے جھگڑتے نہیں اس بات پر. لکھا ہوا کہ باقاعدہ اختلاف ہوا، کوئی کہہ رہا ہے ہمارے محلے میں دفن کرو ان کو، کوئی کہہ رہا ہے ہمارے محلے. پھر آخر اتفاق اس پر ہوا کہ ان کو دریائے نیل میں دفن کیا جائے، وہاں پر جا کر. کیوں؟ بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے. کیوں وہاں کیوں دفن کیا جائے؟ کہ بجائے اس کے کہ ہر ایک محلے والا یہ کہہ رہا ہے کہ میرے محلے میں دفن کرو تاکہ ان کی نزدیکی، ان کا قرب مجھے ملے اور میرا بھی بیڑا پار ہو، تو دریائے نیل کے پاس اس لیے دفن کیا گیا کہ وہاں دفن کرنے سے جو پانی ہے وہ ان کے پاس سے چھوتا ہوا لوگوں تک پہنچے اور اس پانی کی برکت ان کو مل جائے تو یہ ایسا ہوگا جیسا ان کا قرب مل گیا. بات سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کو. جیسے یوسف علیہ السلام کا کرتا، قمیض، قرآن میں اس کا ذکر ہے نا. یوسف علیہ السلام تو خود اپنی جگہ ایک پیغمبر ہیں، ان کا وجود تو خود ہی نورانی وجود ہے اور عظیم وجود ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن ان کے جسم کے ساتھ جو کپڑا مس ہوا، یہ بھی عقیدے کی بات یاد رکھیں آپ. تو یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے غم میں روتے رہتے تھے، اولاد تھی نا، محبت میں تو آنکھیں روشنائی سے محروم ہو گئی تھیں. تو قرآن میں ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض دی اپنے بھائیوں کو جو ان کے پاس آ گئے تھے اور کہا لے جاؤ اس قمیض کو اور میرے والد کی آنکھوں پہ لگا دینا، اللہ ان کی آنکھیں روشن کر دے گا. یہ تو قرآن کی بات ہو رہی ہے، کوئی انکار کرے گا تو خود پھنسے گا. یوسف علیہ السلام نے یہ کہا. اب دیکھیں نا، یوسف علیہ السلام کا وجود تو اپنا ہے، یہاں تو ان کے وجود کی برکت کی بات ہو رہی ہے. میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ ان کا قمیض، ان کا کرتا، ان کا پیراہن، ان کا لباس، اس کے اندر بھی یہ برکت ہے. کیوں کہ وہ لباس ان کے جسم کے ساتھ ملا ہوا ہے. اس میں اللہ نے برکت رکھ دی کہ وہ فرما رہے ہیں یہ لے جاؤ، میں تو بعد میں مل لوں گا جب مل لوں گا، ابھی تو تم یہ لے جاؤ
اور میرے باپ کی آنکھوں پہ لگا دینا تو باپ کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی. تو یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل کے پاس دفن کیا گیا کہ پانی ان کے تابوت پر سے ہو کر جاتا رہے مصر میں محلوں میں اور سب کو برکت ملتی رہے. تو یہ جو اختلاف ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے ادھر دفن کرو, کوئی کہہ رہا ہے ادھر دفن کرو, کوئی کہہ رہا ہے نہیں ہمارے پاس کرو ہم برکت حاصل کریں, وہ کہہ رہا ہے نہیں ہمارے پاس کرو ہم برکت حاصل کریں. تو فیصلہ کیا گیا کہ بجائے اس کے ایسا کرو کہ دریائے نیل کے پاس دفنا دو, پانی ان سے چھو کر گزرے گا اور برکت مل جائے گی. یہ ہے عقیدے کی بات کہ اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ کوئی برکت کوئی چیز نہیں ہوتی. صالحین کا قرب کوئی معنی نہیں رکھتا, نیکوں کا قرب معنی نزدیکی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہاں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو آپ کہہ سکتے ہو کہ فرق تو پڑتا ہے. یوسف علیہ السلام کا ذکر دیکھ لو آپ, اور بھی بہت سوں کے ذکر ملیں گے ایسے واقعات, لیکن یہ تو قرآن کا واقعہ ہے جو آپ کو مل رہا ہے. اب یہ جو دعا مانگی تھی یوسف علیہ السلام نے کہ مجھے اسلام کی موت عطا فرما, اسلام پر, دین اسلام پر. کیونکہ دیکھو کبھی کوئی عیسائی آپ سے ٹکرے, کبھی کوئی یہودی آپ سے ٹکرے, مثال ہے مثال, اور وہ کہے کہ ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, کوئی کہے ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, تو آپ کہو گے بھائی آپ ان کو مانتے ہو مگر ان کی تو نہیں مانتے. کیسے؟ کہ آپ کہہ سکتے ہو کہ ہر نبی, ہر پیغمبر کی تعلیم اسلام کی تعلیم ہے, یہ تم نے الٹ کر دیا تعلیم کو, تم نے اپنے آپ کو عیسائی بنا کر گڑبڑ کر دیا تعلیمات کو. یہودیوں نے اپنے آپ کو یہودی کہلا کر تعلیمات میں ہیر پھیر کر دی, کتابوں میں بھی الحمدللہ شکر للہ کتابوں میں بھی ہیر پھیر کر دی, آسمانی کتابوں میں. یہ تو اتفاق ہے نا کہ کوئی آسمانی کتاب سوائے قرآن پاک کے اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہے, سوائے قرآن کے. نہ تورات, نہ زبور, نہ انجیل. انجیل بھی جو انجیل کہلاتی وہ انجیل ہے ہی نہیں. تو بائبل ہے, اور وہ بھی ایک سے زیادہ ہیں نسخے, قرآن کی طرح ایک قرآن تھوڑی ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہو کسی کو کہ ہر پیغمبر کی تعلیم اسلام کی تھی, یعنی اس نے جو پیغام دیا تبلیغ کی وہ اسلام کی ہے. تو دیکھ لو یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں, مگر دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ توفنی مسلمن, اے اللہ مجھے مسلمان بنا کے مارنا, مسلمان رہتے ہوئے, یعنی اسلام کی حالت پر مجھے موت دینا, اور والحقنی بالصالحین, اور مجھ کو پھر نیکوں کے ساتھ ملا دینا. تو پھر کیا ہوا کہ جب دریائے نیل میں ان کو دفنایا کہ پانی گزرتا رہے ان کے اوپر سے اور لوگوں کو پہنچتا رہے, اور ان کا جو مدعا ہے, ان کی جو خواہش ہے ان کو اپنے پاس رکھنے کی, ان کا قرب حاصل کرنے کی, وہ ان کے پانی سے ہی مل جائے, پانی ہی ان کے لیے ایسا بابرکت ہو جائے. تو ایک تو یہ بات ہے. پھر کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو تقریباً 400 سال کے بعد یوسف علیہ السلام کے ان کے تابوت کو نکالا وہاں سے دریا نیل سے, اور ان کو لے گئے شام میں, اور وہاں جا کر حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت اسحاق علیہ السلام, فلسطین میں لے جا کر یعقوب علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں جا کر ان کو دفن کر دیا. کہ یہ جو دعا کی تھی نا حضرت یوسف علیہ السلام نے, وہ دعا ان کی اس طرف تھی, اس اشارے میں تھی کہ میرے باپ دادا سے مجھ کو ملا دینا اے اللہ, کیونکہ وہ تو خود نبی تھے نا, وہ عام بندے تو تھے نہیں, نہ وہ اولیاء اللہ کی اس طرح صف میں تھے جیسے ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں, وہ تو نبی تھے, پیغمبر تھے. انہوں نے جب یہ دعا مانگی کہ والحقنی بالصالحین, تو یہ دعا اس لیے تھی کہ مجھے اپنے باپ دادوں کے ساتھ ملا دینا جو خود پیغمبر ہوئے ہیں,
یا اللہ میرا حشر بھی ان کے ساتھ کرنا اور مجھے ان کے ساتھ الحاق کر دینا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہاں لے جا کر ان کو دفنایا. اب اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ صالحین کا قرب معنی رکھتا ہے, کوئی معنی رکھتا ہے. میں نے ایک بار عرض کیا تھا آپ کو, شاید ایک دو بار, کہ میں کئی سال پہلے ہندوستان دہلی گیا تو حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں مدفون ہے, وہ ایک احاطہ ہے, مسجد بھی ہے وہاں, اور ایک احاطہ ہے وہیں وہ خود مدفون ہیں, ان کے والد مدفون ہیں, ان کے بیٹے شاہ عبد العزیز, شاہ رفیع الدین, شاہ عبد القادر, یہ سب وہاں مدفون ہیں. یعنی کہ صالحین کا احاطہ ہے. تو مجھے وہاں لوگوں نے بتایا کہ جناب جس کی موت ہوتی ہے کبھی, وہ یہاں پر دفن ہونے کے لیے بڑے پیسے خرچ کرنے کو تیار ہوتا ہے, کہ یہ کہتا ہے کہ یہ میرا عزیز ہے جس کی انتقال ہو گیا, جس کا, اس کو یہاں دفناؤ, کوئی جگہ ایسی نکالو جو یہاں پر اس قبرستان میں ان کو دفنایا جائے تاکہ اولیاء اللہ کا قرب مل جائے. تو معلوم ہوا کہ فزیکلی جو قرب ہے قبروں کا وہ نفع بخش ہے, ورنہ روحانی طور پر تو سب ملے ہوئے ہوتے ہیں. روحانی طور پر ملنا تو اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا. مرید اپنے مرشد سے روحانی طور پر مل سکتا ہے, اور امت اپنے پیغمبر سے روحانی طور پر الحاق رکھتی ہے, وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ فزیکل یعنی باقاعدہ, تو اس کا بھی معنی ہے, اس کا بھی ایک اس کی اہمیت ہے. اس لیے میں نے یہ آیت شریفہ کا حصہ تلاوت کیا اور اس کے بارے میں گفتگو کی کہ معلوم ہو جائے آپ کو, تاکہ آپ کے پاس ایک یہ عقیدہ آ جائے کہ یہ جو صالحین اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ملنا اور ان کا قرب یہ اہمیت رکھتا ہے, بے فائدہ نہیں ہوتا, بے فائدہ نہیں ہوتا. چنانچہ اب آ جائیے آپ ارشادات پر. ارشادات علمی کتاب میں نے آپ سے عرض کیا نا, میرے پاس ہے, سامنے ہے میرے, جو 1997 میں میں نے ارشادات جمع کیے اپنے والد بزرگواں کے. اس میں تو بہت سارے ارشادات ہیں, بڑے قیمتی, پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں اور پڑھنا چاہیے, کوشش کرنا چاہیے, مرید کو بھی اور غیر مرید کو بھی. دیکھیں نا, بزرگان دین کی تعلیمات پڑھنے کے لیے مرید ہونا لازم تھوڑی ہے. مرید کو تو بلکہ بدرجہ اولا اور بدرجہ اولا مطالعہ کرنا چاہیے, کیونکہ ان کا تو تعلق ہے اپنے پیر کے ساتھ, پیر خانے کے ساتھ, اپنے مرشدان پاک کے ساتھ. لیکن اگر کوئی مرید نہ بھی ہو تو تعلیم ہے, وہ تو ہر ایک کے لیے, چاہے کوئی ان کو جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا, چاہے کسی نے ان کی زیارت کی تھی یا نہیں کی تھی. آپ میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جنہوں نے میرے والد کو نہیں دیکھا ہوگا, آپ میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جنہوں نے میرے دادا کو بھی نہیں دیکھا تھا. کسی کو 53 سال ہو رہے ہیں, کسی کو 38 سال ہو رہے ہیں. تو جو نئے لوگ ہیں انہوں نے کہاں دیکھا ہوگا, وہ تو یہی کہیں گے نا, حضرت ہم نے تو نہیں دیکھا بھائی آپ کے باپ دادا کو. ارے بھائی باپ دادا کو نہیں دیکھا تو کوئی بات نہیں, ان کی تعلیمات کو ہی دیکھ لو. میرے جد امجد نے اپنے بیان میں ایک مرتبہ یہ جملہ کہا, کون سا, کہ اگر کلیم کو دیکھنا ہو تو اس کے کلام کو دیکھو, اور مکین کو دیکھنا ہو تو اس کے مکان کو دیکھو. اب اس میں بڑی برکت فضیلت کی بات ہے اس جملے میں, کہ کلیم کو دیکھنا ہو تو کلام کو دیکھو کا مطلب یہ ہے کہ تم نے کلیم کو تو نہیں دیکھا تھا, کلام لکھنے والے کو. ابھی ہم نے کلام پڑھے, ابھی پڑھا ہم نے کلام اپنے والد کا, پتہ نہیں کب لکھا تھا انہیں, مجھے بھی نہیں پتہ ہے, شاید میری پیدائش سے پہلے لکھا ہو. تو کوئی بندہ کہے گا بھائی ہم نے تو ان کو دیکھا ہی نہیں, کوئی بات نہیں, لیکن کلیم کو نہیں دیکھا تو ان کے کلام کو تو دیکھ لو, تو ایسا ہوگا جیسے تم نے کلیم کو دیکھ لیا. اور مکین کو دیکھنا ہو تو مکان کو دیکھ لو, مکان سے اندازہ ہو جائے گا کہ مکین کیسا ہوگا, مکان کی صفائی, مکان کی ستھرائی.
مکان کا نقشہ، اس سے پتہ چل جائے کہ مکین کیسا ہوگا. ٹھیک ہے نا. اب یہ بات آ رہی ہے کہ ایک مرتبہ شب برات 1982 میں نے سن بھی لکھا ہوا ہے، جس ارشاد کا مجھے سن مل گیا اس سن کو میں نے ڈال دیا، تاریخ کو یا اس محفل کو. شب برات کی محفل میں ارشاد فرمایا، آج کل ہمیں لوگوں کا ایسا عقیدہ بھی ملتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ قبر پر کیوں جاتے ہو، یہ تو مٹی کا ڈھیر ہے، یہاں فاتحہ کیوں پڑھتے ہو، یہاں سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا، یہ مردے ہیں، یہ کیا سنتے ہیں اور تم ان سے کیا کہتے ہو، انہیں وسیلہ بناتے ہو. یہ بات تو فرمایا آپ نے، والد ماجد نے فرمایا بھلا بتلائیے کہ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ یعنی حضرت سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا انہوں نے جو حضرت داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کے مزار پر چلا کیا اور یہ کہا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما، فرمایا تو معلوم ہوا کہ یہ عقیدہ غلط ہے. کون سا؟ منکروں کا، کہ بھئی یہاں کیوں جا رہے ہو قبر پر، کیا ملے گا یہاں جانے سے، یہ تو معاذ اللہ مردے ہیں، کیا یہ تمہارا پڑھنا سن رہے ہیں، کیا یہ تمہارا سلام سنتے ہیں، کیا یہ تمہارے آنے کو محسوس کرتے ہیں. تو ان کے رد کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو ان کا عقیدہ ہے کہ یہ کچھ نہیں سنتے یا یہاں جانا فضول ہے، فرمایا یہ ان کا عقیدہ غلط ہے. فرمایا عاشقان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرقد فیضان الہی کا منبع اور مصدر ہوتا ہے، اور وہاں سے ارباب یقین کو فیض ملتا ہے. ارباب یقین کو یعنی فیض اسی کو ملتا ہے جو یقین بھی رکھتا ہے. ایک شعر ہے میرے جد امجد نے ایک مرتبہ پڑھا تھا، فیض کیا کرے صحبت جو نہ ہو استعداد، باغ میں جا کے کبھی زاغ خوش الہاں نہ ہوا. یعنی اگر استعداد نہیں اور نیت بھی نہیں، کوشش بھی نہیں، چاہتا بھی نہیں ہے وہ، آتا بھی نہیں ہے وہ، تو فیض کیا ملے گا؟ کیونکہ اصل فیض تو تعلیم کا ہے نا. تو کہاں سے ملے گا فیض؟ گھر بیٹھے کہاں سے مل جائے گا؟ جو آتا ہی نہ ہو سنے گا کیا، سمجھے گا کیا، عمل کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں. پھر فرمایا ایک اور ارشاد، میرے والد ماجد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، جیسا کہ میں نے کہا کہ کئی ارشادات ہیں مگر میں مخصوص ارشادات پر بات کر رہا ہوں وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے. فرمایا مگر ایک بات ضرور کہوں گا، یہ بات کر کے، اب میں نے بھی گزشتہ جمعرات کو اور اس میں بہت سی باتیں کہی تھی نا تعلیمات کے حوالے سے، یہ بات اس میں نہیں آئی تھی مگر یہ دیکھ لیں آپ، تاکہ آپ کہیں گواہی دے سکیں کہ قادری مسجد اور خانقاہ قادریہ علمیہ میں جو بزرگان دین ہیں ان کی تعلیمات تو نرالی تعلیمات ہیں، اہم ہے. فرمایا مگر ایک بات ضرور کہوں گا کہ آج ہم نے مزارات پر جو بدعات پھیلائی ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے. فرمایا مزارات پر بھنگڑا ناچ، یہ ان کے الفاظ ہیں، مزارات پر بھنگڑا ناچ، رقص و مستی، شور و غوغا کرنا، یہ سب عاشقان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کے خلاف ہیں. فرمائے وہاں جاؤ تو با ادب با نصیب بن کر جاؤ. میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میں والد صاحب کی حیات میں نے مزار شریف پر اوپر جب آپ داخل ہوتے ہیں مزار شریف پر تو لکھوا دیا تھا، والد صاحب نے ایک کلام لکھا تھا، کہہ گئے شاہ غلام رسول حبیب، کہہ گئے شاہ غلام
رسول حبیب، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. اس پر پورا کلام لکھا ہوا ہے. تو وہ یہاں پر لکھ کے لگا دیا تھا با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. تو ہمارے اس حلقے میں اور سلسلے میں ادب پر بڑا زور دیا جاتا. کوئی بات ہم خلاف ادب برداشت کرتے ہی نہیں، نہ مرد کی نہ عورت کی. اس کو بتا دیتے ہیں بھائی یہ بے ادبی ہے، یہ مت کرنا آئندہ، اس سے بچو. تو فرمایا وہاں جا کر قل فاتحہ پڑھو، ادب سے کھڑے رہو، اللہ کی بارگاہ میں ان کی روحانیت کا وسیلہ پیش کر کے دعا کرو. فرمایا مزارات کی حاضری کے آداب بھی ہمیں شریعت محمدی نے بتا دیے ہیں، اس لیے وہاں کوئی ایسی بات نہ ہو جو شریعت محمد رسول اللہ کے خلاف ہو، جس کا کوئی جواز یا ثبوت نہ ہو. تو آپ دیکھیں ہمارے ہاں مزارات شریفہ موجود ہے نا، والد ماجد کی ہے، ایک طرف جد امجد کی ہے. یہاں آپ کو کوئی عمل ایسا الحمدللہ نہیں ملے گا جو خلاف شرع ہو، نہ کسی کو کرنے دیں گے نہ کرنے دیتے ہیں. اب آپ نے ایک بات فرمائی، کون سی بات؟ ایک اور بات، ایک اور ارشاد. درود شریف پڑھ لیجیے. ارشاد اس کا عنوان ہے ہمارا سلسلہ جامع سلاسل ہے. جامع سلاسل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیگر سلاسل کی تعلیمات بھی اس کے اندر موجود ہیں، یا دیگر مشائخ کا فیض بھی اس میں موجود ہے. اب یہ ارشاد آپ سن لیں. 17ویں شریف کی محفل 1979 1979 یہ میں نے ڈالا ہوا ہے سن کے موقع پر خطاب میں ارشاد فرمایا حضرت صاحب کے وصال کے بعد. حضرت صاحب مانے حضرت مولانا شاہ غلام رسول قادری، ان کو حضرت صاحب کہا جاتا تھا. ان کی زندگی میں بھی جتنے مریدین تھے وہ سب حضرت صاحب کہہ کر بلایا کرتے تھے، حضرت صاحب. اور میں حضرت صاحب کے وصال کے بعد ہمارے سلسلے کی نسبت اور تعارف، اور ہمارے سلسلے کا ہر مرید خود کو مرید شاہ غلام رسول شاہی سمجھے. فرمایا ہمارا یہ سلسلہ جامع سلاسل ہے. فرمایا آداب اور سلوک میں جو باتیں ہیں وہ ہمیشہ مد نظر رکھی جائیں. غور سے سنتے رہیے آپ، تشریح تو میں کرتا رہوں گا لیکن آپ جو بات سمجھنے کی آسانی سے سمجھتے رہیں. فرمایا آداب اور سلوک میں جو باتیں ہیں وہ ہمیشہ مد نظر رکھی جائیں کہ ہمارے سلسلے میں شہرت اور نمائش نہیں. ہمارے سلسلے میں شہرت اور نمائش نہیں، کوئی بناوٹ نہیں. فرمایا یہ باتیں جو میں بیان کر رہا ہوں نا، یہاں سے کتاب موجود ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اپنی طرف سے بتا رہا ہے، یہ تو انہوں نے فرمائی ہیں. 38 سال تو پردہ فرمائے ہو گئے نا، اس سے پہلے ہی فرمائیے نا. 1979 کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. 1986 میں آپ کا وصال ہوا، انتقال، اور 79 میں 10-12 سال پہلے کی بات ہے. ہمارے سلسلے میں شہرت اور نمائش نہیں، کوئی بناوٹ نہیں جیسا کہ رسمی اور رواجی طور پر دیکھا جاتا ہے. فرمایا اس کے علاوہ جو معمولات شروع سے ہوتے چلے آ رہے ہیں وہ انشاءاللہ جب تک خدا کی مرضی ہوگی جاری رہیں گے. فرمایا بمشکل دیکھا جاتا ہے کہ کسی بزرگ کے وصال کے بعد صحیح معنوں میں ان کے معمولات حسنہ انہی بزرگ کے بتائے ہوئے اصولوں پر قائم رہتے ہوں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ مریدین و منتسبین اپنی دلی خواہشات اور جو باتیں وہ چاہتے ہیں اس سلسلے میں داخل کر دیتے ہیں، لہٰذا وہ سیدھی بات جو جاری تھی وہ نہیں رہتی. سمجھ رہے ہیں بات؟ فرمایا مثال کے طور پر حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد 8 سال کے اندر، کیونکہ 79 کی بات ہے نا، یہ 71 میں وصال ہوا حضرت کا، میرے جد امجد کا.
فرما رہے ہیں مثال کے طور پر حضرت صاحب کے وصال کے بعد 8 سال کے اندر میرے ساتھ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ اگر میں لوگوں کی خواہشات کے مطابق عمل کرتا تو یہاں بھیڑ لگی رہتی. میں بھی آج کہتا ہوں کہ اگر چند باتیں میں بھی اپنی ذہنی اختراع سے الٹی سیدھی جیسا دنیا میں ہوتا بھی ہے یہاں پھیلا دوں تو یہاں بھی چلنے کی جگہ نہ ملے, رش ہو اور لوگ انتظار میں رہیں کہ بھئی کب ہمارا نمبر آئے گا, مگر غلط بات یہ نہیں کرتے نا. یہی تو بات ہے, چاہے بندہ ایک ہو یا 1000 ہو, بات وہی کریں گے جو صحیح ہوگی انشاءاللہ. تو فرمایا اگر میں لوگوں کی خواہشات کے مطابق عمل کرتا تو یہاں بھیڑ لگی رہتی. فرمایا کوئی یہ چاہتا تھا کہ یہاں بھنگڑا ناچ بھی ہونا چاہیے, یہ الفاظ ہے لکھے, کوئی چاہتا تھا کہ یہاں بھنگڑا ناچ بھی ہونا چاہیے جیسے دھمال ہوتا ہے, کوئی کہتا قوالی ہونی چاہیے, کوئی کہتا مستورات کے لیے ایسا انتظام ہو کہ وہ جو جی میں آئے کیا کریں جیسا کہ وہ مزارات پر کرتی ہیں. یہ لکھا عام مزارات پر درگاہوں میں بڑے بڑے اوقاف کے درگاہ ہیں نا, وہاں آپ جاؤ خام و خواہ اپنی طرف سے عورتوں کو بھی مقرر کیا جاتا ہے کہ تم یہاں بال کھول کے ناچا کرو تاکہ لوگ دیکھیں اور لوگ سمجھیں کہ یہاں پر حاضری لگتی ہے, یہاں پر عدالت لگتی ہے, یہاں پر جنات بھوتوں کا علاج کیا جاتا ہے, یہاں پر ایسا ہوتا ہے, یہاں پر ویسا ہوتا ہے, یہاں پر قلع بازیاں کھاتے رہو تم. وہ ان کی اپنی بنائی بھی ہوتی ہیں, مرد بھی اور عورتیں بھی. ہندوستان میں بھی ایسے مزارات ہیں اور پاکستان میں بھی کمی نہیں ہے. وہاں کی دیکھا دیکھی یہاں بھی شروع ہے. کئی مزارات ایسے ہیں ہمارے بچپن میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ایسا کچھ ہوتا نہیں تھا مگر وہاں شروع ہو گیا. کیوں شروع کیا؟ کہ ایک تو محکمہ اوقاف ہوتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ یہاں لوگ زیادہ آئیں تاکہ چندے کی پیٹی میں زیادہ پیسہ آئے, رش زیادہ لگے. جتنے لوگ زیادہ آئیں گے غلے میں زیادہ پیسہ ملے گا اور شہرت زیادہ ہوگی. اور جو لوگ نفسیاتی مریض ہیں, ذہنی بیمار ہیں, وہ یہ سمجھ کر کہ دیکھو یہاں پر کیا ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہے, چلو ہم بھی یہیں چلتے ہیں. اور وہاں ان کو جو وہاں کے لوگ ہیں ان کو موقع مل جائے گا, چلو آ گئے گھیر لو. تو فرمایا کہ کوئی کہتا ہے کہ مستورات کے لیے ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ وہ جو جی میں آئے کیا کریں, یعنی چھوڑ دو ان کو کھلا. کوئی عورت آئے اور یہاں پہ آ کے لوٹ پوٹ ہونا شروع ہو جائے, چلانا شروع کر دے, چھوڑ دو ابھی نہیں آؤں گا, چھوڑ دو. سب کے ایک ہی جیسے الفاظ ہوتے ہیں, ایک ہی طرح کا رقص. یہ تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ نہیں ہے. بعض نے کہا کہ اور کچھ نہ ہو, فرمایا بعض نے کہا کہ اور کچھ نہ ہو مگر لنگر ضرور ہو, اور لنگر کھا کر لوگ بھاگ جائیں اور ذکر کی محفل میں نہ بیٹھیں. فرمایا مگر میں نے یہ کہا کہ ہمارے ذوق و شوق والے چند مخلصین کافی ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے آستانے میں حضرت صاحب کی خوشنودی رضا کے خلاف کوئی بات ہو. فرمایا بہت سارے آستانے کھلے ہوئے ہیں, جہاں جس کو اطمینان قلب ہو نصیب ہو وہاں جا سکتا ہے. ہمارے حلقے کے لیے یہ ممکن نہیں کہ ہر مرید و معتقد جیسا وہ چاہتا ہو ویسا ہی ہو. فرمایا اگر ہمیں زیادہ توفیق نہ ہوئی تو ریوڑیاں لا کر بانٹ دیں گے, فاتحہ ہو جائے گی. لیکن ہم اصولوں کو نہیں توڑ سکتے اور نہ حلقہ شریف میں ایسی باتیں داخل کر سکتے ہیں جو آگے چل کر ہمارے لیے مصیبت بن جائیں. صفحہ نمبر 98, 97, 98, 99. اس میں سے کوئی بات اگر آپ کو لگے کہ غلط بولی گئی ہے تو کتاب اٹھا لینا, پڑھ لینا. یہ ارشاد بھی آپ نے سن لیا. ایک اور ارشاد سن لیجیے, نیکیوں میں افضل نیکی کی تمیز. ارشاد فرمایا مجھے حضرت والد ماجد یہ فرما گئے ہیں کہ میرا ہر مرید نیکی میں افضل نیکی کی تمیز پیدا کرے.
وہ نیکی جو صرف ایک رات کی نہ ہو, ایک دن کی نہ ہو, چند گھنٹوں کی نہ ہو, واہ واہ کی اور ریاکاری و نمائش کی نہ ہو, بلکہ اس میں صدقہ جاریہ کا فیض ہو جو اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی قائم رہے. فرمایا یہی حضرت والد ماجد کی تعلیم ہے اور یہی میرا نصب العین ہے. جب تک زندہ ہوں انشاءاللہ اسی نقطہ نظر پر قائم رہوں گا, اور دوسروں کے لیے بھی میری کوشش یہی ہے. فرمایا وہ اللہ ہی ہے راہ راست پر لانے والا اور دلوں کو پھیرنے والا, بندے کا کام صرف راستہ دکھانا ہے. فرمایا میں غائبانہ خلوت میں بھی جب کہ صرف اللہ ساتھ ہوتا ہے یہ دعا مانگتا ہوں فی سبیل اللہ سب کے لیے, خواہ وہ اپنے ہوں یا بیگانے, میری اولاد ہو یا ہر مسلمان کی اولاد. میں سب کے لیے یہ دعا مانگتا ہوں کہ اللہ ہر مسلمان کی اولاد کو نیک اور صالح کر دے. ایک اور ارشاد ہے, ارشاد فرمایا ہمارے مرشد پاک کو ہمارے ذہن و دل کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے, انہیں ہماری جیبوں کی ضرورت نہیں. فرمایا ہمارے مرشد وہ تھے جنہوں نے زندگی میں دنیا کی دولت کو ٹھوکر مار دی, انہوں نے کبھی ضمیر فروشی نہیں کی اور نہ صحیح بات بتانے سے گریز کیا. فرمایا پھر میں صحیح بات بتانے سے کیوں گریز کروں, خواہ وہ مرید ہوں یا اولاد ہوں یا میرے عزیز ہوں, کیونکہ مرنے کے بعد میرا اعمال نامہ میرے ہاتھ میں آئے گا اور پوچھا جائے گا کہ جب کہ تو جانتا تھا کہ یہ حقیقت ہے تو سچ کیوں نہ بتایا. میرے جد امجد کے ایک مرید تھے, میرے سامنے کی بات نہیں مگر ان کے وقت میں جو مرید تھے ابھی بھی زندہ ہیں, ان کو یہ بات معلوم ہے, انہوں نے مجھے بتائی کہ حضرت صاحب کے ایک مرید تھے. ایک دن انہوں نے کیا کیا, حضرت صاحب سفر کرتے تھے گھوڑا گاڑی میں, میرے دادا, ہم بھی بچپن میں ان کے ساتھ گھوڑا گاڑی میں سفر کرتے تھے. ٹریفک اتنا ہوتا نہیں تھا تو بگھی, وکٹوریا بھی کہتے تھے اس کو, اور گھوڑا گاڑی عام تھا لفظ, اس میں سفر کیا کرتے تھے جہاں بھی جانا ہوتا تھا. اکثر گھوڑا گاڑی والے علاقے کے ہوتے تھے, وہ جانتے تھے تو اس میں سفر کیا کرتے تھے. تو ہمارے حضرت کے مریدوں نے مجھے بتایا کہ فلاں مرید, ان کے بیٹے ابھی بھی آتے ہیں محفلوں میں, ان کو یہ بات معلوم ہے بیٹوں کو, کہ فلاں مرید نے ایک مرتبہ ایک گھوڑا گاڑی لائی گھوڑے سمیت, اور کہا حضرت یہ آپ کو تحفہ دینے کے لیے لایا ہوں کیونکہ آپ گھوڑا گاڑی میں سفر کرتے ہیں نا, یہ آپ گھوڑا گاڑی لے لیجیے. آپ نے کہا یہ گھوڑا بھی اپنے پاس رکھو اور یہ گاڑی بھی اپنے پاس رکھو, بس آپ دعا کرتے رہو, آپ اللہ کے لیے آتے رہو, یہی کافی ہے. واپس کر دیا. فرمایا بھائی یہ گھوڑا گاڑی آپ لے جاؤ واپس, اور اس کی ضرورت نہیں. تو یہ صرف بات مجھے یاد آئی اس بات پر, اس ارشاد پر. چنانچہ یہ چند ارشادات جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, یہ اس لیے کہ اس میں سے ایسا ہے کہ جیسے چند ارشادات کتاب میں سے, کہ آپ کو اس محدود وقت میں کچھ باتیں تعلیم کی معلوم ہو جائیں, کہ آپ یہ کہہ سکو کہ جس جگہ ہمارا جانا ہوتا ہے وہ واقعی جگہ ہے, کوئی وہ جگہ جگہ ہے, وہ جانے کی جگہ ہے, بیٹھنے کی جگہ ہے. آپ نے فرمایا ایک مرتبہ کہ اگر میری طرح مرض کسی دنیا دار کو ہوتا, کیونکہ آپ بلڈ پریشر کے مریض تھے, انجائنا کے مریض تھے, رات کو اٹھ کر میں دیکھتا تھا آپ بیٹھ جاتے تھے اور سانس آپ کو ہونے لگتا تھا, علاج چلتا رہتا تھا. تو فرمایا اگر میری طرح مرض کسی دنیا دار کو ہوتا تو وہ یہاں تک نہ آتا, یعنی ممبر تک, بلکہ بستر پر پڑا رہتا اور کہتا کہ شور مت مچاؤ, ایسا نہ ہو کہیں میں مر جاؤں. فرمایا اور میں تو ہمیشہ خدا سے یہ چاہتا ہوں کہ روح نکلتی ہے تو ممبر پر نکلے, روح نکلتی ہے تو ممبر پر نکلے, اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہوگی. یہ فرمایا
فرمایا اس لیے کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کی میراث ہے. کیا؟ ممبر. تو آپ نے شعر پڑھا, پورا کلام آپ نے اس پہ لکھا ہوا ہے, اور آپ نے عرس کی ایک محفل میں یہ پورا کلام پڑھا بھی, مجھے خود یاد ہے, پڑھایا بھی. کیا؟ میں ممبر کو چوموں اور محراب کو, میں ممبر اور محراب, میرے مرشد کا ورثہ ہے میرے لیے, میں ممبر کو چوموں اور محراب میرے مرشد کا. جب آپ یہ پڑھا رہے تھے تو ایک مرید کھڑے ہوئے تھے اس وقت, مجھے یاد ہے کیونکہ میں محفل میں تھا, ہے نا, اس وقت جب یہ پڑھا رہے تھے میرے والد ماجد, تو اس کی زبان سے یہ نکلا پڑھتے ہوئے, میں ممبر کو چوموں کہ محراب کو, یا یہ نکلا کہ میں ممبر کو چوموں یا محراب کو, میرے مرشد کا ورثہ میرے. آپ نے کہا یہ نہیں, دونوں ہمارے لیے ورثہ ہیں, ممبر بھی اور محراب بھی, دونوں قابل تعظیم ہیں. تو یوں پڑھو, میں ممبر کو چوموں اور محراب کو میرے مرشد کا ورثہ ہے, میں قرآن کے چوموں ہر باب کو میرے مرشد کا ورثہ ہے. فرمایا جن مریدوں کے مرشد, بڑی اہم بات فرما رہے ہیں, جن مریدوں کے مرشد صاحب محراب و ممبر ہوتے ہیں, یہ ان کی باتیں ہیں, لہٰذا ان کو چاہیے کہ محراب و ممبر کی خدمت کیا کریں, ان سے فیض لیا کریں. ہمارے حضرت صاحب کے ورثہ میں ان کے مریدوں کو یہ ممبر ملا, یہ مسجد ملی, اور یہ آستانہ ملا, یہ محراب ملی. فرمایا آج میں صاف کہتا ہوں کہ رب العزت گواہ ہے, میری اولاد کو بھی کہتا ہوں اور حضرت صاحب کی اولاد کو بھی کہتا ہوں کہ ہمارے پاس سب سے بڑی میراث یہ محراب, یہ خانقاہ, یہ مسجد, یہ ممبر ہے. تو بس اتنے ارشادات میں پر اکتفا کر رہا ہوں. حالانکہ میں اگر بیان کروں نا تو آپ سبحان اللہ کہتے رہیں گے, کیونکہ وہ ارشادات ہیں ہی ایسے کہ دل سے سبحان اللہ نکلے گا. مگر چونکہ وقت کی قلت ہے, مغرب سے عشاء تک کا وقت تھا. ہاں جن کو شوق ہو, میں نے کہا نا کتاب لے لو پڑھو, اگر کوئی بات قابل تشریح ہو, سمجھنے کے لیے ہو, تو میں حاضر ہوں, روزانہ ہوتا ہوں, آپ آ کر پوچھ بھی سکتے ہیں. اس کی تفصیلات, اس کی تشریحات, اس کا معنی, اس کا مطلب, اس کا مقصد, مفہوم, جو بھی آپ کہیں وہ آپ آ کے معلوم کر سکتے ہیں. ہر چیز انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی. اب یہ آخر میں چند اشعار پڑھ کر ختم کر رہا ہوں, دعا کروں گا. وہ کیا ہے کہ والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آخری بیان کا مطلب اس کے بعد آپ نے کوئی بیان نہیں کیا, اور آخری کلام جو آپ نے پڑھا وہ یہ ہے, اس کے میں چند اشعار پڑھنا چاہ رہا ہوں. اس کے بعد آپ نے نہ کوئی تقریر کی, کیونکہ اگلے ہفتے آپ کا انتقال ہو گیا. جمعرات کا دن تھا, میرے جد امجد کا عرس تھا, جیسے پچھلے جمعرات ہوا ہے نا, وہ بھی جمعرات تھی. 1986 کی بات بتا رہا ہوں. جمعرات کا دن تھا. میرے والد ماجد کو ڈاکٹر نے منع کیا ہوا تھا کہ آپ بستر پہ آرام کرنا ہے, آپ کو 2 ہفتے تک آپ کو اترنا نہیں ہے بستر سے. میرے نام ڈاکٹر نے لیٹر لکھا تھا انگریزی زبان میں, معالج نے ان کے. جب گھر آئے والد صاحب اس کے پاس سے ہو کر معائنہ کروا کر, تو مجھے کہا یہ ڈاکٹر نے آپ کے نام لکھا ہے لیٹر. کیا لکھا ہوا ہے اس میں؟ بخدا اللہ میرا جانتا ہے کہ مجھ کو کہا پڑھو. میں نہیں گیا تھا کیونکہ میں بیمار تھا, مجھے بخار ہوا تھا, تو بھائی لے کر گئے تھے. تو مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے فرید کو جا کے دکھا دینا لیٹر. تو کہا کیا لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا انہوں نے انگریزی میں لیٹر لکھا ہے, اور اس میں یہ لکھا ہے کہ آپ کے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, ان کو آرام کی ضرورت ہے, بیڈ ریسٹ کی, اور ان کو 2 ہفتے تک بستر سے اترنے مت دو, آرام کریں.
تو میں نے کہا یہ لکھا ہے. کہا اچھا, جو اللہ کی مرضی. اب یہ جمعرات سے پہلے کی بات تھی, جمعرات آ گئی تو میں نے کہا کہ آپ آرام کریں, ڈاکٹر نے تو آپ کو منع کیا ہوا ہے نا, تو آپ دعا کریں, میں جاتا ہوں محفل میں اور اس کی محفل میں, اور جتنا کچھ ہو سکا میں کچھ پڑھا لیتا ہوں, اور بس ٹھیک ہے. کہا ٹھیک ہے جاؤ. تو میں آ گیا, میں نے کچھ پڑھا شروع میں سب کے سامنے, کچھ جو کچھ پڑھنا تھا پڑھا, بھی مجھے یاد بھی نہیں کیا پڑھا. اچانک والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ حجرے کا دروازہ کھول کے باہر آ گئے. اب میں حیران کہ کیا کروں, لوگ بھی حیران, کیونکہ ہم نے کہا کہ بھائی ان کو تو ڈاکٹر نے منع کیا ہوا. آ گئے اور بیٹھ گئے ممبر پر, اور کہا بھائی مجھ کو تو ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے, اور کہا بستر سے نیچے نہیں اترنا, مگر میرا دل نہیں مانا اور میں آ گیا. پتہ نہیں 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ آپ نے تقریر کی, نثر میں بھی کی, اور یہ نظم میں یہ کلام پڑھا جو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں. تو بس وہ تقریر بھی آخری تھی اور یہ کلام بھی آخری تھا. اس کے بعد اگلے دن تھا جمعہ تھا, جمعرات کے بعد. تو جمعے کے دن میں نے کہا کہ آپ برائے مہربانی جمعہ بھی نہ پڑھائیں, میں جاتا ہوں. کہا اچھا ٹھیک ہے آپ چلے جاؤ. میں نے کہا میں انشاءاللہ خطبہ بھی کر لوں گا, نماز بھی پڑھا دوں گا. بولا ٹھیک ہے جاؤ. میں آ گیا, تقریر بھی کی میں نے, خطبہ بھی پڑھا دیا. اب جب میں سب کچھ کر کے اندر گیا حجرے میں, تو میں نے دیکھا کہ وہ چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے ہیں اور برابر ساری چیزیں سن رہے تھے اندر سے. یعنی یہ سن رہے تھے کہ اندر کیا ہو رہا ہے مسجد میں, دل کو اطمینان دینے کے لیے کہ کام ہو رہا ہے, خدمت ہو رہی ہے. یعنی دل کو اپنے اطمینان دیا کہ انشاءاللہ ہوتا رہے گا. بس وہ جمعہ گزرا, ہفتہ گزرا, اتوار گزری, پیر گزرا, تو ان کو رات کو برین ہیمریج کا اٹیک ہوا, اور صبح کو ہم ان کو اسپتال لے گئے, اور منگل بدھ اسپتال میں رہے, اور جمعرات کو ان کا ظہر کے وقت انتقال ہو گیا. یعنی ایک جمعرات کو عرس میں بیٹھے تھے, اگلی جمعرات کو انتقال ہو گیا. یہ بات میں نے آپ سے یوں بتا دی کہ یہ بات بھی معلوم ہو جائے کہ کس طریقے سے آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا. اب یہ جو آپ نے پڑھا اسی طرز میں, اس علمی قادری میں مرشد تمہاری خوشبو مہک رہی ہے, اس علمی قادری میں مرشد تمہاری خوشبو مہک رہی, تمہارے ایمان کی روشنی اس کے نور جامع چمک رہی ہے, تمہارے ایمان کی روشنی اس کے نور جامع چمک رہی, تمہاری مسجد تمہارا حلقہ تمہاری محراب اور منبر. دیکھ رہے ہیں آپ کس طرف اشارہ کیا ہے. تمہاری مسجد یہ قادری مسجد, تمہارا حلقہ یہ حلقہ جس میں آپ بیٹھے ہیں, تمہاری محراب اور منبر. اے میرے مرشد ہر ایک جگہ بس ضیا تمہاری جھلک رہی, اے میرے مرشد ہر ایک جگہ بس ضیا تمہاری جھلک رہی. یہ سلسلہ قادریہ علمیہ غوث اعظم کی روشنی سے ہے آج جگمگ درخشاں, دیکھو جھلک تمہاری دمک رہی ہے آج جگمگ درخشاں, دے جھلک تمہاری دمک رہی. یہی کرامت ہے زندہ دیکھو کہ 5 اصولوں میں اس کے روشن. والد ماجد نے لکھا بھی اور ہمیشہ بیان میں تقریر میں بتایا بھی کہ ہمارے ہاں 5 اصول ہیں. ذکر ودود, اللہ کا ذکر, ودود اللہ کا نام ہے. ذکر ودود
ذوق سجود، نماز کا شوق، ذوق سجدے کا ذوق، شوق درود، درود کا شوق، نور شہود یعنی وہ نور کہ جس میں بندے کو احساس رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ حاضر ہے، اللہ موجود ہے، یہ نور، یہ روشنی، نور شہود۔ اور جود، خیرات، آخری ہے جملہ شیوہ جود، شیوہ جود یعنی خیرات کا شیوا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا۔ یہ 5 اصول آپ ہمیشہ بیان کرتے تھے اور اس پر آپ نے کلام بھی لکھے ہیں۔ یہ تو وقت نہیں ہے، کیا بیان کروں، اتنا کلام، اتنے بیانات، اتنے کہ رات بھر بیٹھو پڑھتے رہو اور اس کی تشریحات کرتے رہو تو وقت گزر جائے۔ یہی کرامت ہے، زندہ دیکھو کہ 5 اصولوں میں اس کے روشن ہے جان و ایمان کی تابنا کی، جو پہلے تھی آج تک رہی ہے جان و ایمان کی تابنا، جو پہلے تھی آج تک رہی۔ جناب غوث الورا کی شہرت ہر ایک زمانے میں شہرا آفاق، ہر ایک شہر میں، ہر ایک دہر میں زمین سے تا فلک رہی، ہر ایک شہر، ہر ایک دہر زمین سے تا فلک۔ آخری شعر، ہاں شاد و ناشاد جان علمی، شاد و ناشاد یعنی خوش ہو یا غمزدہ ہو، ہر حال میں، ہاں شاد و ناشاد جان علمی، ہمیشہ ہر لحظہ حمد حق سے، چمن میں مرشد کے شاخ گل پر، چمن میں مرشد کے شاخ گل پر یہ مثل بلبل چہک رہی، چمن میں مرشد کے شاخ گل یہ مثل بلبل چہک، اس علمی قاد میں مرشد تمہاری خوشبو، تمہارے ایمان کی روشنی اس کے نور جہاں میں چمک ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ بس اب یہ آج جمعرات کی محفل بھی تھی، ویسے بھی ہلکا ذکر اللہ تو ہوتا ہی ہے، یہ بھی ذکر اللہ ہوا ہے۔ آپ کہیں یہ خیال مت کرنا ہے کہ ہم جو تسبیحات پڑھتے تھے آج نہیں پڑھے گئے۔ ارے بھائی یہ جو تعلیمات ہے نا، بعض دفعہ تسبیح میں آدمی کو صرف ثواب ہوتا ہے، تعلیم کچھ بھی نہیں ملتی۔ جیسے قرآن آپ پڑھو اور سمجھ کے نہ پڑھو تو قرآن پڑھنے کا ثواب تو ملے گا، سمجھیں گے تو کخ بھی نہیں، ہے نا کہ نہیں؟ تو تعلیم وہ چیز ہے کہ آپ کو ثواب بھی مل رہا ہے اور سننے کو اور سمجھنے کو بھی مل رہا ہے۔ مسجد کے اخراجات کے لیے خادم حاضر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی طرح ہوتا ہے، تعاون خیر کی توفیق عطا کرے، آمین۔ ہمارے مسجد کے خادم عمران پلمبر کی ہمشیرہ، ابھی پچھلے ہفتے تو ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، اب ہمشیرہ جو ان کی ICU میں اسپتال میں ہے اپنی والدہ کے غم میں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی عطا کرے، صحت عطا کرے۔ عرفان صاحب اور گھر والوں کے لیے صحت، اسکول کے اسٹاف کے لیے صحت کی دعا، عائشہ شوکت کے لیے صحت کی دعا، شاد علی خان کی بیماری دور ہونے کے لیے دعا، اور جو حضرات یہاں موجود ہیں اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، حاجتوں کو پورا فرمائے۔ تمام حضرات 3 بار سورہ اخلاص، 1 بار سورہ فاتحہ اور درود شریف پڑھیں گے۔ اور آج کی جو محفل ہے اس میں ایک تو فاتحہ میرے والد ماجد کی ہے اور دیگر بزرگان دین کی تو ہوتی ہے، میری خوش دامن ساس صاحبہ ان کی بھی آج برسی کا دن ہے، اور بدرہ خاتون جن کا انتقال آج سے چند سالوں پہلے ہو چکا ہے آزاد کشمیر میں، ان کی قیامگاہ اور وہیں قبرستان میں مدفون ہے،
ان کی بھی فاتحہ عیسیٰ علیہ السلام کی آج شامل ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور جو کچھ ہم نے پڑھا اور جو کچھ ہم نے سنا اس کا ثواب اللہ تعالیٰ ان کی روح کو بھی پہنچائے. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جلدی پڑھو. وصحابه وابنه سیدنا الشیخ الغوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ. یا اللہ جو ہمارے خاندان کے بزرگان دین تیری بارگاہ میں پہنچے ہوئے ہیں مرشدان پاک میں سے ان سب کے ارواح کو ثواب پہنچا دے. اور جو عزیز و اقارب تیری بارگاہ میں پہنچے ان کے ارواح کو بھی ثواب پہنچا. اللہم یا رب العالمین. اور اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کی درخواستیں پیش کی ہیں بیرون ممالک سے، خیر النساء قادری ان کے لیے دعا ہو رہی ہے آنکھوں میں روشنی کے لیے. یا اللہ ان کو آنکھوں میں روشنی عطا کر، ان کو صحت شفا عطا کر، ان کو تندرستی عطا کر. ان کی والدہ ماں بی بی بلوچ کی مغفرت فرما. آمین. اے اللہ عدنان ہاشمی بیرون ممالک میں رہتے ہیں ملک میں ان کو بھی خیر و برکت عطا فرما. علیم الدین قریشی قادری ان کو خیر و برکت عطا فرما. اور جتنے لوگ جو اس خانقاہ قادریہ علمیہ سے جڑے ہوئے ہیں اور نظر و نیاز میں تعاون کرتے ہیں اپنی مرضی سے خوشی سے، زبردستی کا تو یہاں کوئی سودا ہے ہی نہیں کسی بھی قسم کی خدمت ہو، سب لوگ گواہ ہیں. جو اپنی خوشی سے کرتا ہے اللہ کرواتا ہے اگر تو اللہ تعالیٰ ان کی اس سعی کو قبول فرما. ہماری محفل میں وفاقی اردو یونیورسٹی کے پروفیسر محترم ڈاکٹر حسن امام صاحب بھی موجود ہیں اور یہ گزشتہ ہفتے بدھ کی رات کی محفل میں ساری محفل میں موجود تھے، جمعرات کی محفل میں قرآن خوانی میں موجود تھے اور آج پھر تشریف لائے ہوئے ہیں. اور کسی وقت میں آپ کو یہ بتا دوں، ہو سکتا ہے آپ کو بہت سو کو معلوم نہ ہو، میرے والد ماجد کے زمانے میں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا. میرے والد ماجد نے اس کو حمایت کرتے ہوئے قائم رکھا تھا اور ان کے آخری دم تک قائم رہا. یہاں تک کہ ابھی جو میں نے بتایا آپ کو کہ آخری محفل میں بیان کیا، آخری بیان اور آخری میں اس میں بھی کراچی یونیورسٹی کے اردو کے شعبے کے سربراہ تھے اور رجسٹرار بھی تھے کراچی یونیورسٹی کے ڈاکٹر اسلم فروخی، وہ بیٹھے ہوئے تھے سامنے. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے والد صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، آپ ان کو روکیں. میں نے کہا روکنا ہمارے پاس میں نہیں ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی عطا کرے، بس. روکے گا کون اس وقت ممبر پر ان کو؟ چنانچہ اس وقت کیا ہوتا تھا جو میں یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ والد صاحب کے انتقال سے چند سال پہلے عصر سے مغرب میں کچھ اہل علم حضرات آتے تھے کراچی یونیورسٹی کے یا ویسے ہی پڑھے لکھے دانشور، اور وہ صاحب عرس حضرت سید مرشد جدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں سے کلیات میں سے کچھ تشریحات کیا کرتے تھے، کچھ بیان کیا کرتے تھے، مقالے پڑھا کرتے تھے. ڈاکٹر وفا راشدی ایک صاحب تھے، وہ آیا کرتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا. ڈاکٹر عبدالرشید کراچی یونیورسٹی میں اب بھی حیات ہیں، اسلامیات کے ڈین رہے چیئرمین، وہ بھی آئے تھے. انہوں نے بھی حضرت کے ارشادات میں سے کلیات قادری میں سے کچھ اشعار کی تشریح کی تھی. ڈاکٹر اسلم فروخی ایک بار نہیں کئی بار عرس میں آئے اور مقالہ پیش کیا. تو یہ اس وقت سلسلہ تھا اور اب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ عرس مبارک کی پہلی رات میں یہ تقاریر وغیرہ کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ
جاری رکھے. آمین. یا اللہ یا رحیم یا رحمان ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ آج جو محفل ہوئی ہے جمعرات کی ذکر اللہ کی، اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے ایصال ثواب کے حوالے سے، جو ارشادات صاحب عرس حضرت والد ماجد مولانا صاحبزادہ علم الدین القادری علمی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، ان کے ارشادات کے حوالے سے، یا اللہ اس حاضری کو خواتین و حضرات کی طرف سے قبول فرما. والد ماجد کی کتابیں ایک سے زیادہ ہیں، تصنیفات نثر میں بھی ہیں اور نظم میں بھی ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، ابھی میں نے ذکر کیا ڈاکٹر اسلم فروخی کا، تو یہ بات بھی آپ کو سنا دوں، ہر ایک کو معلوم نہیں ہوگی. وہ بات یہ تھی کہ والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے 25 سال کی عمر میں 1946 میں کتاب لکھی، زوال اسلام. زوال اسلام کے اسباب، یعنی کہ اسلام پر کس کس طریقے سے زوال ایک طرح سے ہوتا رہا، نقصانات جس کو کہتے ہیں، اسلام کو نقصان پہنچتا رہا. تو وہ کتاب انہوں نے لکھی پاکستان بننے سے پہلے 1946 میں. وہ ان کے پاس قلمی موجود تھی. ڈاکٹر اسلم فروخی صاحب ان سے ملنے کے لیے آئے، اور اس کے علاوہ میرے ساتھ ان کو شوق ہوا کہ میں الگ سے ملوں آپ کے والد سے. تو جب ملنے کے لیے آئے تو میرے والد ماجد نے ان کے پاس باکس پڑا ہوا تھا، ہوتا تھا پاس میں پڑا ہوا پیٹی باکس صندوق، اس میں سے ایک قلمی کتاب نکالی، یہ زوال اسلام، اور ڈاکٹر صاحب کو دی، اسلم فروخی صاحب کو. کہا ڈاکٹر صاحب آپ علمی شخصیت ہیں، پڑھی لکھی شخصیت ہیں، آپ کے شاگرد بھی بہت ہیں، یہ ایک کتاب میں نے لکھی تھی 1946 میں، اور 25 سال کی عمر تھی والد صاحب کی، اس وقت جوانی کا دور تھا. تو کہا یہ چھپی تو ہے نہیں اب تک، 1940 سے 1986 بتائیے آپ. کہا چھپی تو ہے نہیں، دیمک لگ جائے گی، کہیں کہیں خراب پرچے ہو رہے ہیں، یہ آپ لے جائیے، آپ کو اور آپ کے شاگردوں کو کام آ جائے تو میرا مقصد پورا ہو جائے گا لکھنے کا. دے دیا ان کو، وہ لے گئے. اب جب والد ماجد کا انتقال ہوا تو میں نے ان سے درخواست کی ڈاکٹر اسلم فروخی سے کہ ڈاکٹر صاحب میری التماس ہے کہ وہ جو کتاب آپ کو میرے والد نے دی تھی نا، وہ آپ اپنے پاس رکھیں بھلے، لیکن اس کی ایک فوٹو کاپی اگر آپ ہمیں کرا دیں تو میں اس کو چھپوا دوں گا اور دوسروں کو بھی فیض مل جائے گا پڑھنے کا. تو انہوں نے کہا ہاں صحیح ہے. انہوں نے خود ہی کروا کے، کاپی کروا کے خود ہی مجھے دی. اصل انہی کے پاس ہے، اب تو وہ فوت ہو گئے، لیکن ان کے پاس تھی اصل. انہوں نے مجھے فوٹو کاپی کرا کے دی، میں نے اس کو چھپوائی. اب ہو سکتا ہے ختم ہو گئی ہو، زوال اسلام اس کا نام ہے. اب یہ بات میں نے کیوں بتائی کہ مجھے ڈاکٹر اسلم فروخی کہنے لگے کہ دیکھیے فرید الدین قادری صاحب، بات یہ ہے کہ آپ کے والد نے مجھے یہ کتاب دی نا، یہ علم کا تحفہ ہے. خانقاہی افراد جو ہوتے ہیں، خانقاہی بزرگ، وہ جس کو جس لائق سمجھتے ہیں وہی چیز اس کو عطا کر دیتے ہیں. جیسے کبھی کوئی بزرگ کسی کو کرتا دے دیا، کسی کو کچھ دے دیا، فرمایا جس کو جس قابل سمجھتے ہیں وہ دے دیتے ہیں. تو آپ کے والد صاحب نے مجھے علم کی کتاب دے دی ہے، یہ ان کے الفاظ تھے. تو یہ بات بھی میں نے بتا دی کیونکہ آپ میں سے اکثر کو نہیں پتہ ہوگی یہ بات، ہے نا. اگر میں پوچھوں آپ صاحب کو نہیں مجھے تو نہیں پتہ تھی، بھائی یہ تو آپ نے بتائی ہے. تو یہ اہم باتیں ہوتی ہیں نا سمجھنے کے لیے کہ دیکھیں وہ دنیاوی تعلیم یافتہ اور خود کراچی یونیورسٹی میں پڑھانے والے، اور مگر سلسلے سے تعلق رکھتے تھے. میں جب جاتا تھا ان کے ٹیبل پر سلطان المشائخ نظام الاولیاء کے ملفوظات رکھے ہوتے تھے، اور وہ اس سلسلے میں مرید تھے، نظامی سلسلے میں. تو بس یہ بات میں نے اس لیے بتائی، یہ بتانے کے لیے کہ ان کو بھی کتاب دی گئی، اس لیے دی گئی کہ دیکھو پڑھو. اب انشاءاللہ کبھی اللہ نے چاہا، وہ بڑی اہم کتاب ہے. میں آپ کو بتاؤں والد ماجد نے اس کے اندر جو فتنے ہوئے نا دین میں، اس کی نشاندہی کی ہے. زوال اسلام اس لیے اس کا نام رکھا ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ اسلام اور ففتھ کالمنسٹ، یہ ایک اصطلاح ہے کہ اسلام میں وہ لوگ جو فتنے باز ہوں، جنہوں نے فتنے پھیلائے عقیدے کے متعلق، عقائد کے متعلق، اسلامی تعلیمات کے متعلق، ان کا ذکر کیا آپ نے. کوئی 11ویں شریف کو مخالف،
کوئی 12ویں شریف کا مخالف، کوئی کیا، تو وہ آپ نے اس میں ان کی نشاندہی کی ہے، وہ کتاب ہے، وہ تو اہم کتاب ہے. اللہ نے چاہا تو دوبارہ کبھی اس کو شائع کرا دیں گے انشاءاللہ تعالی. اے اللہ آج کے اس عرس کے محفل کی حاضری کو قبول فرما لے. میں نے عرض کیا تھا کہ بڑی محفل تو ہو چکی تھی، یہ تو جمعرات میں ہم نے بطور فاتحہ کے یہ حاضری لگا دی ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. خواتین و حضرات کی حاضری اللہ قبول کرے. سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ، درود شریف اور جتنے کلام پڑھے گئے ہیں، ارشادات پیش کیے گئے ہیں، اللہ ان سب کو قبول فرمائے. آمین. اے اللہ حضور نبی کریم رحمۃ اللہ عالمین شافی المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اس کو نظر فرما. صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین رضی اللہ عنہ مجمعین کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما. سیدنا غوث الاغواث قطب الاقطاب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر فرما. یا اللہ ہمارے تمام مرشدان پاک کے ارواح کو ثواب. سیدی مرشدی جدی الشاہ غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ کی روح پاک کو ثواب. والدی ماجدی مولانا صاحبزادہ علم الدین القادری علمی رحمۃ اللہ علیہ کی روح پاک کو ثواب. یا اللہ میرے تایا صاحبزادہ بشیر مخفی قادری، وہ بھی صاحب کتاب گزرے ہیں، ان کی کتاب پر ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، اردو یونیورسٹی سے تعلق ہے نا ان کا، بابا اردو جن کو کہا جاتا ہے، مولوی ڈاکٹر مولوی عبدالحق ان کو کہا جاتا ہے. اردو یونیورسٹی ان کی قائم کردہ، اور وہیں ان کا مزار بھی ہے اردو یونیورسٹی میں سول اسپتال کے پاس. میرے تایا نے کتاب لکھی، کیونکہ وہ لکھتے تھے مضامین اخبارات میں، علامہ اقبال کے بڑے وہ چاہنے والے بھی تھے اور ان پر کام کرتے تھے لکھنے کا. تو انہوں نے کتاب لکھی اقبال کی خودی، حافظ کی بے خودی. حافظ کون؟ حافظ شیراز، حافظ شیراز شمس الدین شیرازی ان کا نام تھا، ایران میں مزار ہے ان کا. دیوان حافظ آپ نے نام سنا ہوگا، اس میں سے لوگ فال بھی نکالا کرتے ہیں دیوان حافظ میں سے. تو میرے تایا نے کتاب لکھی، موازنہ کیا تعلیمات کا کہ علامہ اقبال کی تعلیمات اور حافظ شیراز کی تعلیمات میں کیا مماثلت پائی جاتی ہے. تو انہوں نے اس کا نام رکھا اقبال کی خودی، حافظ کی بے خودی، کہ اقبال نے خودی کی تعلیم دی ہے، خودی سے مراد غیرت، اور حافظ کے یہاں بے خودی ملتی ہے، مستی، بے خودی. تو ان کا مماثلت میں کتاب لکھی. اس کتاب کو لکھ کر وہ بابا اردو کے پاس لے گئے میرے تایا. تو میرے تایا کی کتاب پر بابا اردو نے اپنی قلم سے لکھا اردو کا فارغ التحصیل بشیر مخفی. یہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ بابا اردو نے لکھا اپنی. یہ ہے میرا خانوادہ، یہ ہے میرا خاندان علمی ہے نا، ڈھکوسلے والا تھوڑی ہے یہاں پر. یہ علمی بات بتا کہ بابا اردو نے کتاب دیکھ کر متاثر ہو کے لکھا اردو کا فارغ التحصیل بشیر مخفی قادری. بشیر احمد نام تھا ان کا میرے تایا کا، اور مخفی ان کا تخلص تھا. مخفی کے معنی چھپا ہوا. نثر میں بھی بہت کام کیا. اخبار نکلتا تھا دبدبے سکندری رامپور سے، 1940 میں اس میں آپ مضامین لکھا کرتے تھے تصوف پر، اسلام اور تصوف پر، دبدبے سکندری میں. تو کتابیں بھی لکھی انہوں نے، علامہ اقبال پر لکھی، عرفان خودی اور اقبال، اور نہیں عرفان اقبال اور یہ اقبال کی خودی، حافظ کی بے خودی، اور اس کے علاوہ اقبال کا نظریہ تصوف، یہ بھی ان کی کتاب ہے. اب چونکہ لوگ پڑھنے والی نہیں ہیں، میں چھاپوں تو چھاپ بھی سکتا ہوں، پڑھے گا کون؟ یعنی پڑھنے والے لوگ کم ہیں نا، تو کتابیں پڑھی رہ جاتی ہیں. اس لیے بہرحال صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جس جگہ بیٹھے ہیں آپ کو دل کے اندر سے آواز آئے کہ میں بہت پر اثر جگہ میں بیٹھا ہوں، بڑی اہم جگہ پہ بیٹھا ہوں. یہ بات تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، یعنی میرے تایا کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ میرے خاندان کے دیگر بزرگان دین ان کی مغفرت فرمائے. آمین. نام لیتا رہوں گا تو اور دیر ہوتی جائے گی، مگر اللہ سب بزرگان دین صوفی صاحب عبدالغنی قادری سمیت سب کی مغفرت فرمائے. یا اللہ میری ساس صاحبہ خوش دامن محترمہ بدرہ خاتون، جن کی آج برسی کی فاتحہ آج شامل ہے،
یا اللہ ان کی مغفرت فرما، درجات بلند کر، رحمتوں کا نزول کر، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر۔ میرے سسر جمیل احمد فاروقی صاحب، ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے، یا اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، درجات بلند فرما، آمین آمین آمین۔ اے اللہ ہمارے عزیز و اقارب خواتین حضرات، ہمارے پیر بھائی بہنیں جو تیری بارگاہ میں پہنچے ہوئے ہیں پہلے سے، ان کی مغفرت فرما، اور یا اللہ ہمارے نام اعمال میں اجر و ثواب داخل کر۔ آئندہ سال پھر ہم کو تو اپنے فضل و کرم سے ایسی حاضری نصیب کر دے، اللہ کے نزدیک کیا بڑی بات ہے نا، اللہ تعالیٰ پھر دکھا دے ایسی حاضری، آمین۔ یا اللہ جو کچھ سنا ہے ہمیں یاد رکھنے کی توفیق دے، آگے پہنچانے کی توفیق دے، اس پر عمل کی توفیق دے، آمین آمین آمین۔ اے اللہ ہمارے گناہ و خطاؤں کو بخش دے، ہماری بیماریوں وباؤں کو دور کر، ہمارے مسائل مشکلات حل فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال رزق عطا کر، یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کے نیک اولاد عطا کر، اور جنہوں نے تمنا کی ہے ان کو نیک اولاد نرینہ عطا کر، اور جو بچے بچیاں ہیں ان کے گھروں کو آباد کر، انہیں نیک رشتے عطا کر، انہیں نیک جوڑے عطا کر، آمین آمین آمین۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے زوجین میں گھروں میں اتفاق محبت عطا کر۔ ہمارے ہاں ہندوستان سے جو تشریف لائے ہوئے ہیں کافی عرصے سے، نوجوان کافی دنوں سے یہاں ہیں، بلال، انہوں نے آج سلسلے میں بھی داخل ہونے کا شرف حاصل کیا ہے، اور قادریہ سلسلے میں ان کو مرید کیا گیا ہے۔ بلال قادری کچھ بھوج سے، گجرات کا صوبہ ہے، وہاں پر حضرت کے ہمارے دادا کے خلیفہ تھے، ان کے حلقے میں بیٹھنے والے، وہ سلسلے میں داخل ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی حاضری بھی قبول فرمائے، آمین اللہم یا رب العالمین۔ میرے تایا جن کا میں نے ذکر کیا نا ابھی، یہ بات بھی صرف بتا دیتا ہوں کہ ان کو شوق کی بنا پر، چاہت کی بنا پر علامہ اقبال نے خواب میں آ کر زیارت کروائی اور ان سے باتیں کی، وہ ذکر لکھا ہوا ہے اس کتاب کے اندر، اور میں نے جس کو یہ ذکر پڑھنا ہو، حدیقہ قادری کتاب لکھی ہوئی ہے، باہر بک اسٹال میں مل جائے گی، اس کے اندر یہ ذکر موجود ہے، یہ واقعہ موجود ہے کہ علامہ اقبال نے خواب میں شرف بخشا ان کو پاس آئے، اور والد ماجد یعنی میرے جد امجد ساتھ تھے، اور آ کر ان سے باتیں کی۔ تو دیکھیں نا، یہ کام کی باتیں ہیں نا، کوئی بھی فالتو بات میں نے الحمدللہ نہیں کی ہے اب تک جب سے محفل شروع ہوئی ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ اللہ کام کی باتوں کی توفیق دے۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا۔ انشاءاللہ بغداد شریف جانے کا ارادہ ہے 8 دسمبر کو، اللہ نے اگر حاضری وہاں کی لکھ دی، گئے تو تمام اہل حلقہ کے لیے انشاءاللہ وہاں بھی دعائیں ہوں گی، حضور غوث اعظم کے توسل سے، وسیلہ سے وہاں بھی سب کے لیے ہر قسم کی دعا ہوگی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق